أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنى بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين. اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے. مجھے اپنے نبیوں کے خاتم کی سنت پر قائم کر دے. اے نبیوں کے دلوں کی نگہداری کرنے والے. دیکھیں، انہوں نے اپنے ذوق سے معنی کیا ہے. عربی ہوتی ہے، اس کا تعلق اپنے اپنے ذوق اور اس سے ہوتا ہے کہ آپ کی عربی کتنی مضبوط ہے، ٹھیک ہے، کتنی اچھی ہے. یہ جو ہمیں عام طور پہ جو علوم پڑھائے جاتے ہیں مدارس کے اندر مختلف، ان کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر قوت ادراک پیدا ہو. کوئی عربی متن دیکھے، عربی جو ہے نا کتابت دیکھے، اس سے کے اندر سے وہ کتنے مطالب نکال سکتا ہے. یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ ادبیات پڑھانے کا مقصد. بہرحال ان کا اپنا ذوق تھا، میں ترجمہ کیا، اچھا ہے اور عوام کے لیے. پہلا جملہ تھا اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک. پروردگار عالم، آج میں دعا مانگنے آیا ہوں، مجھے تو اپنے اولیاء کا محب بنا دے. انہوں نے اپنی طرف سے ظاہر لفظ یہ اللہم اجعلنی محبا لاولیائک، مجھے محب بنا دے اپنے اولیاء کا. اولیاء کا لفظ ہمارے پاس جو استعمال ہوا ہے اسلامی متون کے اندر، بہت سارے لوگ اشتباہ کرتے ہیں. جی بہت سارے لوگ اشتباہ کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں پورے طور پہ. اولیاء اللہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ظاہراً غلط استعمال کیا جاتا ہے. اولیاء اللہ معصومین علیہ السلام ہے. اچھا، کیسے؟ آیا ولایت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے. جو نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ تمہارا ولی ہے. ولی کی جمع کیا ہوگی؟ اولیاء. تینوں اولیاء ہو گئے آپ کے، خدا اور رسول اور علی. ایک اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی ولی ہے، اکٹھا کریں گے تو اولیاء ہو گئے، ٹھیک ہے. رسول اور علی اولیاء اللہ ہو گئے. اب اللہ کو آپ اولیاء اللہ نہیں کہتے، اللہ خود ولی. رسول اور علی اللہ کے اولیاء ہو گئے. ہم جو کہتے ہیں علی ولی اللہ، اس دن بھی عرض کیا تھا یہاں پہ علی اللہ کے ولی. کیا مطلب؟ یعنی علی کو ولایت اللہ نے دی ہے، تو رسول کو کس نے دی ہے؟ اللہ ہی نے دی ہے. بس علی اور رسول دونوں اولیاء اللہ ہیں، اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی ہے، قرآن نے بہت جگہوں پہ کہا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اولیاء خدا ہیں ان کا مقام اور عظمت اور شان یہ ہے، نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ ان پر حزن ہوتا ہے. اس میں البتہ باتیں آ رہی ہیں، خوف کیا ہے اور حزن کیا ہے. خوف ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، خوف ہوتا ہے آئندہ سے. خوف اس کا ہوتا ہے جو چیز پہلے واقعہ نہیں ہوا اس کا خوف ہوتا ہے. حزن ہوتا ہے ماضی کا، جو پہلے واقعہ ہو گیا ہے اس کا حزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خوف آئندہ اور حزن پاسٹ.
ماضی، اور حزن فیوچر، خوف فیوچر۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں کسی فرض کیا تنہائی کے رستے پہ، ویران رستے پہ، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو خوف ہوگا کہ کہیں شیر نہ آ جائے، خوف ہوگا آپ کو کہیں آگے سے شیر نہ آ جائے، کوئی درندہ، وہ خوف کے لائق خوف ہوگا، آیا نہیں ابھی، کہیں آ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور غم ہوتا ہے گزرا ہوا، جو واقعہ ہو جائے، جو چیز گزر جائے، اس کا غم ہوتا ہے۔ ہم امام حسین کا کوئی خوف مناتے ہیں؟ غم مناتے ہیں، گزر گیا ہے ایک واقعہ، بہت تاریخ کا ایک عجیب ظلم و بربریت کا واقعہ، ایک عجیب مظلومیت کا تاریخ انسانیت میں اپنی مثال آپ اور انوکھا اور عجیب واقعہ گزر گیا، جس کا ہم مناتے ہیں، نہ کہ خوف مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو، اب یہ نقطہ آپ نے لے لیا، میں آج اگر لے لیا ہے تو آپ کو قرآنی نقطہ دے دوں، دیکھیں، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت ہے۔ پیغمبر غار کے اندر اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ۔ یہ وہ لا تحزن تھا، لا تخف نہیں تھا، ٹھیک ہے، خوف نہیں کہا، سب نہیں سی جی، حزن کی بات ہو رہی ہے، غم نہ کھا۔ پیغمبر نے 1 سال حزن منایا، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے 1.5-2 مہینے کے اندر کچھ سرعام انتقال کی وجہ سے وہ واقعہ ہو گیا، بعد میں پورا سال غم مناتے رہے۔ یہاں پر بھی بڑا پیغام ہے، بات آ گئی ہے تو کرتا جاؤں، مسلمان جو 3 دن سے زیادہ سوگ کو جائز نہیں سمجھتے، ان کو بتاؤ کہ آپ کے رسول نے جس کو آپ مسلمان بھی نہیں سمجھتے اس کا سال غم منایا۔ آپ 3 دن سے زیادہ سوگ کے قائل نہیں ہیں مسلمان آج بھی، اور آپ جس کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں سمجھ رہے اس کا پیغمبر کہتے ہیں 1 سال غم منائیں گے، اور پیغمبر جب اعلان کریں بشارت صاحب سال غم منائیں گے، پھر پیغمبر سال میں خوشی کوئی نہیں کریں گے۔ واقعاً جس کا رسول عزادار ہو اس کو ابو طالب کہا، رسول جس کے لیے 1 سال سوگ منائے، رسول جس کے لیے 1 سال عزاداری کرے، رسول جس کے غم میں 1 سال تک جس کے غم میں بیٹھ جائے، اس کو ابو طالب کہا۔ پورا سال 3 دن ہی کہا، عام الحزن، پورا سا حزن سے بات آئی تھی، ہم پورا سال غم کریں گے جناب ابو طالب۔ تو پیغمبر غم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر سال بھر گریا کرتے رہے ابو طالب کی جدائی پر، سوگ منات عملہ عزاداری کی پیغمبر نے، تو بہرحال عرض کیا لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں پر جو واقعہ غار ہے وہاں پر آیت یہ کہہ رہی ہے، رسول نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اگر بات یہ ہوتی دشمن، شاہ جی توجہ، دشمن جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے وہ غار کے اندر آ جائے گا تو یہ حزن نہیں ہے، یہ خوف ہوتا، ہوا تو نہیں ہے، آیا تو نہیں ہے نا، آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ سانپ آ کر ڈس جائے گا یا اور کوئی معاملہ ہوگا، جو کچھ بھی ہونے والا وہ سارا خوف ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا، غم کہتے ہیں ہاں پاسٹ کو، میں حقیقت بتا رہا ہوں، لغت بتا رہا ہوں، ماضی میں، یعنی پیچھے مدینہ میں کوئی ایسا حالات ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی چکر ہے، کوئی نظام ہے جس کے غم میں یہ شخص موجود ہے، وہ غم کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر غم پیغمبر کے لیے نقصان ہے بہت زیادہ، پیغمبر کی جان لے سکتا ہے حضور یہ آپ کا غم، آپ غم دل میں بھی نہیں کر رہے، ہمیں آج لوگ کہتے ہیں دل میں غم کرو، آج ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں آپ شاہ جی بشارت بھائی، ہمیں کہا جاتا ہے آپ 4 دیواری کے اندر غم منائیں، باہر بازاروں میں نہ نکلیں، چوک چوراہوں میں، اور کہا گیا کہ زبان سے نہ کریں، دل میں غم منائیں، دل میں غم رکھیں، ہمیں یہ نصیحت کی جاتی ہے، امام حسین کا غم دل میں منائیں، قبلہ دل میں تو ہم منائیں، لیکن آپ دیکھیں تاریخ بتا رہی ہے کہ جو پیغمبر کا صاحب ہے اس نے اپنے غم کو دل تک نہیں رکھا، حالانکہ اس وقت وہ غم پیغمبر کی جان لے سکتا ہے۔ بے شک یہ محبت ہے، تقاضۂ محبت نہیں ہے۔
تو ہم نے کہا حزن کہا گیا. مدینہ میں کوئی پیچھے کوئی سلسلہ تھا, جو کچھ بھی تھا بارہ, اس کا غم تھا, کیا بنے گا وہ پیچھے جو حالات ان کو کیا بنے گا. ٹھیک ہے, اس لیے خدا نے کہا لا تحزن. جی تو مکہ میں, سوری مدینہ تو آگے جا رہے ہیں, بھول گیا میں, مدینہ تو ہجرت کے نکل کے جا رہے ہیں مدینہ کے لیے, اللہ سے نکل گیا. تو یہ بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں تک لے آئے آپ کو, اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جن پہ خوف اور حزن نہیں ہوتا کسی قسم کا, وہ نفس مطمئنہ ہوتی ہے, وہ نفس مطمئنہ ہوتے ہیں. اور نفس مطمئنہ معصومین علیہ السلام کی ازوات مقدسہ ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ. اب چلے بات کی تو اولیاء خدا آپ صلحاء کے لیے, آپ بات میں نیک لوگوں کے لیے لفظ ولی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ پھر اس طرح ہوگا, ولی کے دو معنی کرنے پڑیں گا. ایک ولی کامل ہے, وہ جس کی اطاعت ہر حال میں انسان پر واجب ہے, وہ ولی کامل ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ولی ناقص ہوگا, اس کا ایک تھوڑا سا یعنی مصداق یہ بھی ہو سکتا ہے. مثال دے دوں تاکہ آگے چلا جاؤ. مثلا ایک دفعہ ہم عالم کہتے ہیں, ایک دفعہ عالم اس کے کہتے ہیں جس کے پاس علم مثلا 80%, 80 ڈگری تک علم ہے. ایک دفعہ جس کے پاس 2% تک بھی علم ہے, اس کو بھی عالم کہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. علماء یعنی آپ مدرسے کے 3-4 سالہ طالب علم سے لے کے 70 سال کے عالم تک عالم ہی کہیں گے, عالم کہتے ہیں. یہ ایک لفظ, اس کو کہتے ہیں عربی میں. اب آج بات ادھر نکل آئی, ادھر بولنا تھا میں نے. شدت و ضعف اس کو کہتے ہیں, شدید اور کمزور اطلاق. صرف آپ کے اپنی زبان میں بھی ہے, رنگوں میں بھی. آپ سفید کہتے ہیں, 3-4 قسم کے رنگوں کو سفید کہہ دیتے ہیں. فل وائٹ کو بھی سفید کہہ دیتے ہیں, ہاف وائٹ کو بھی, کریمی کو بھی سفید کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لفظوں کا استعمال ہے. لہذا عرض کیا یہاں پر آپ اس معنی میں ولی کہہ سکتے ہیں. وَإِلَّا ولی مطلق صرف معصومین علیہ السلام, اولیاء خدا صرف معصومین علیہ السلام. البتہ ان کو ولی مطلق کی اصطلاح ہے ان کے لیے. بہرحال عرض کر رہے تھے کیا کہ اپنے اولیاء کو مجھے محب بنا دے. آج کی دعا کا پہلا جملہ, محب کس کا؟ محمد مصطفیٰ کا محب بننا چاہتا ہوں, علی مرتضیٰ کا محب, بی بی سے پیار کرنے والا بننا چاہتا ہوں, حسن و حسین کا محب بننا چاہتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک, حالانکہ اتنا بڑا درجہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں جب آپ محب بننا چاہتے ہیں, انسان جس کا محب بنتا ہے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. اس کو محبت مجبور کرتی ہے اطاعت کرنے. جس سے پیار کر رہے ہو, جس سے محبت کر رہے ہو, محبت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی ہر بات مانو گے. ہاں یہ محبت. اگر ہم اہل بیت سے, اولیاء خدا سے واقعاً ان کے محب بن جائیں, ان کے مدد کرنے والے, ان سے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے بن جائیں, کیا مطلب؟ ہمارا ہم و غم ہر وقت یہی ہوگا. ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا مانگتا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, جو کچھ وہ چاہتا ہے, اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں ہوگی, کیونکہ محبت کر چکے ہیں. محبت ہوش اڑا دیتی ہے قبلہ, ادھر ادھر کے ہوش اڑ جاتے ہیں, راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. خدا کرے کبھی ہمیں محبت ہو جائے. میں اکثر یہ سوچتا ہوں, آپ توجہ کریں گے, یہ دنیا کی مجازی محبت جس کے اندر اگر آپ کشش کہیں, کرنٹ کہیں, حرارت کہیں, خدا جانتے ہیں مسجد میں بیٹھو, ایک پوائنٹ بھی نہیں بن سکتی اس کے مقابلے میں. یہ محبت انسان کو سونے نہیں دیتی, مجازی محبت. یہ محبت انسان کا آرام لے لیتی ہے, سکون لے لیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جہاں کب ہمیں محبت ہوئی ہے, ایک شخص کے مجھے علی جیسے امام سے محبت ہو گئی ہے, میں محب ہوں, زہرا جیسی ہستی کا میں محب ہوں, حسین کا میں محب اور عاشق ہوں. کیسے ہو سکتا ہے آرام سے سوتا ہو رات کو, کیسے سوتا؟ حسین نے خود بھی عشق کیا, حسین نے خود بھی محبت کی, جا کے دیکھو, کیا نہیں؟ حسین نے محبت کی ہے. ٹھیک ہے, کیسی محبت کی ہے؟ محبت کرنی آسان ہے کچھ؟ ہر چیز فخر کے ساتھ, خوشی کے ساتھ مسکرا کر قربان کیا اپنے محبوب پر. ہر دارائی, میں ابھی نام نہیں لیتا, جو کچھ حسین کے پاس تھا, وہ مال تھا, وہ اولاد تھی, وہ بیٹے تھے, وہ بیٹیاں تھیں, وہ بہنیں تھیں, وہ جو کچھ بھی تھا, حتیٰ کہ وہ اپنی جان تھی. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ مسکراہٹ کے ساتھ, تبسم کے ساتھ, فخر کے ساتھ, ناز کرتے ہوئے, غرور کے ساتھ جس سے محبت کرتے تھے اس پہ قربان کر.
اور آگے الگ ایک جملہ کا پروردگار حسین تیرا شاکر ہے، حسین تیرا قدردان ہے، حسین تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھ سے یہ چیزیں مانگی ہیں، کسی اور سے بھی مانگ سکتا ہے۔ آپ شکر ادا کرتے چونکہ میری بہنوں کی چادریں تو نے مانگی، میرا اصغر مانگا ہے، میرا اکبر مانگا ہے تو نے، میرے صحابہ مانگے ہیں تو نے، ٹھیک ہے، میرے پاس جو کچھ تھا تجھے پسند آیا ہے، تو کسی سے بھی پسند کر سکتا ہے اپنے دین کے لیے، میں تیرا شکر گزار نہیں کہا کہ میں نے بہت کچھ دے دیا ہے آپ اور میں بعض دفعہ نعوذ باللہ آپ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے محبت کیا ہوتی ہے، وہاں سارا کچھ دے کر فخر کیا جا رہا ہے، ہم کس سے محبت کریں کچھ دینا پڑ جائے کہاں محبت کی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے محبت کی الف بے کا، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر کوئی چیز عزیز نہیں رکھی جاتی، محبوب بنا کے نہیں رکھی جاتی، کسی بھی چیز جب جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس پہ سارا کچھ لٹائیں گے، کاش ہمیں اولیاء خدا سے محبت ہو جائے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا ہمیں جو اولیاء خدا کے اور پروردگار جو تیرے دشمن ہیں ان سے نفرت ہو جائے، ان سے دوری ہو جائے، وہی بات ہے، جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے ہمیں دوری ہو جائے۔ اچھا اہل بیت کے دشمن کیا صرف انسانی شکل میں ہوتے ہیں؟ صرف یزید امام حسین کا دشمن ہے، یا بذات خود شراب پینا بھی امام حسین کا دشمن ہے؟ یہ شراب مثلا یزید پی رہا ہے تب دشمن ہے امام حسین کا؟ کوئی بھی پی رہا ہو امام حسین کا دشمن، بس گناہگار بھی امام کے دشمن ہیں اور خود گناہ بھی امام کے دشمن ہیں، برائیاں ان سے ائمہ کو نفرت ہے، ائمہ کے دشمن ہیں یہ، ہمیں جہاں ائمہ کے ان دشمنوں سے نفرت کرنی ہے وہاں ان کے کاموں سے بھی نفرت کرنی ہے، جو گندے کام وہ کرتے ہیں انہی کی وجہ سے تو ان سے دشمنی ہوئی ہے، ورنہ شکل میں تو دشمنی نہیں تھی، ورنہ اس بات کی تو دشمنی ہے ہی نہیں، پھر بھی ذہن میں رکھ لیں چونکہ معاویہ سفیان کا بیٹا ہے، دشمنی نہیں بابا، سفیان کا بیٹا نیک بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے؟ معاویہ کا بیٹا یزید ہے، وہ دوسرا بھی تو معاویہ ہی کا بیٹا ہے نا، پوتا یزید کا، وہی نسل ہے وہی خون، وہاں کیوں نہیں ہے ہمیں وہ شدت نفرت؟ کیونکہ نام بھی اتنا اچھا نہیں ہے، معاویہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن خبردار تاریخ یہ نہ سوچے ہم معاویہ نام سے جو ہے نا پوری نفرت کرتے ہیں، یزید نام سے نفرت کرتے ہیں، نام تو آپ نے کردار ایسا ادا کیا کہ نام بھی بدنام ہو گیا، ورنہ یہی یزید نام امام حسین کے صحابی کا ہے کربلا میں، ہر عرض نہیں جاتی، عرض کیا کیا؟ عرض یہ کیا کہ کہا دشمن سے بھی نفرت کرو، دشمنوں کے کاموں سے بھی نفرت، اگر ہم سے محبت ہے ہمارے دشمنوں سے نفرت کرو، اور ہمارے دشمن جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی نفرت کرو، یہ جملہ فرمایا دوسرا، اور ابھی بس ختم ہو گیا، تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں وقت کی قلت کے باعث، یا عاصمہ قلوب النبیین، اور پروردگار مجھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھ، سنت پر چلا، اب آج بھی دن کو بات ہو رہی تھی وقت ختم ہو گیا، یہ سنت کیا چیز ہے؟ یہ سنت میں دن کو ایک بات کی ہے، اہل سنت کے مولانا آئے ہوئے تھے میرے پاس، تو میں نے ان کو کہا کہ قبلہ یہ جو آپ نے اہل سنت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اصلاً اہل سنت نہیں ہیں، اتنے بھی آپ اہل سنت ہیں، اب تو ریکارڈ ہو رہی ہے، اتنے بھی آپ اہل سنت نہیں ہیں، اس نے میڈیا پہ جانا ہے اس لیے کہا وہ، میں نے کہا آپ کیسے اہل سنت؟ آپ کے بزرگوں نے پیغمبر کے سر پر آ کر کہہ دیا تھا ہم سنت کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، انہوں نے سنت کا انکار کیا تھا پورے طور پہ، تو پھر لمبی بات کی، میں نے کہا آپ چونکہ یہ بات اہل سنت صاحب کو پتہ ہے یہاں بھی کر دوں، میں نے کہا آپ کے بزرگوں نے نبی کی سنت ساری کی ساری جلا دی تھی، 107 سال تک کوئی حدیث نہیں لکھی گئی، خلیفہ نے آ کر ساری حدیثیں پیغمبر کی جلا دی تھی، ایک بھی نہیں چھوڑی نام کی، کہا حدیثیں ہمیں نہیں چاہیے، ایک قرآن کافی ہے، خلیفہ ثانی ثالث نے بعد میں آ کے کچھ جو ہے نا بعد میں کچھ ملی تھی وہ بھی لائی تھی، تو عرض کر رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہا ایسے ہی، ٹھیک ہے، وہ توجیہ کر رہے تھے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا قبلہ عقل مان نظر آتے ہیں مجھے ایسا نہ کرے، کہا وہ قرآن سے مکس ہونے کا خطرہ تھا، میں نے کہا خوف خدا کرے کہ وہ پھر بات لمبی ہوگی ابھی وقت نہیں، میں نے کہا دیکھیں قرآن نے کہا ہے پیغمبر کیا ہے، رسول کیا ہے، رسول قرآن کا مفسر ہے، آیت بتا رہی ہے لِتُبَيِّنَ، اے میرے رسول ہم قرآن نازل کر رہے ہیں آپ اس کو بیان کریں گے،
آپ جو کچھ بیان کریں گے وہ امت کو سمجھ آئے گا. اگر آپ اس کی تفسیر نہیں کریں امت کو کیا پتہ ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا جو چیز سمجھا رہی تھی ہمیں جو پیغمبر نے تفسیر کی وہ حدیث آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حدیث یعنی قرآن کی سمجھ، قرآن کی تفسیر، یہ ہے حدیث. میں نے کہا آپ نے جب حدیث کو جلا دیا 100 سال تک کوئی حدیث نہیں لکھی گئی 107 سال تک، ہمیں پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. خلفاء نے حدیثیں جلا دی تھی، ٹھیک ہے. 107 سال کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے آ کر جب پہلی حدیث لکھوانی چاہیے 3 سال اتنے بڑے خلیفے کو لگ کے لوگ حدیث نہیں لکھ رہے تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے. عمر بن عبدالعزیز جیسا پاورفل انسان خود کہہ رہا ہے 3 سال تک میں زور دیتا رہا، ٹھیک ہے، میرے کہنے پہ حدیث نہیں لکھی گئی. 3 سال کے بعد وہ پھر حدیث موجود ہے، پہلی حدیث جو لکھی گئی، ٹھیک ہے، ہاں، اور پھر وہ راوی موجود ہے. ابھی چونکہ وقت کی قلت ہے تو کیا ہوا وہاں پر یہ اتنی بڑی ٹریجڈی، کہاں سے دین آپ نے لیا ہے؟ کہاں ہے آپ کے پاس دین؟ حدیثیں آپ نے جلا دی، قرآن تو آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا حدیثوں کے بغیر. دین کہاں سے لیا آپ نے؟ کہا صحابہ سے. دن کو بھی یہ بات چل رہی تھی صحابہ کی حیثیت کیا ہے، آپ تو ابھی نہیں جاتے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا سارے صحابہ عادل ہیں، یہ دن کی باتیں ایسے ہی میں جلدی کر رہا ہوں، بعد میں بیٹھ کے بتائیں. کہا کلو سارے صحابہ عدول ہیں. ہم نے کہا ایسی بات نہیں ہے، صحابہ سارے عدول کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، صحابہ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، فلاں خالد بن ولید قتل کرتا ہے مالک بن نویرہ کو، جا کر اس کی بیوی کے ساتھ بغیر کسی عدت رکھے ہوئے اس کو اپنے اس میں لے لیتا ہے. یہ شریعت کی دھجیاں پہ کر رہی ہیں یا دین دیا جا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں پر ہم سے بات چل رہی تھی سنت کی. ہمیں پروردگار عالم سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کیا؟ اور آخری جملہ عرض کروں بس ختم ہو گیا. یا عاصمہ قلوب النبیین، اے نبیوں کے دلوں کو بھی معصوم کرنے والے. نبی کا اگر دل معصوم ہے، بچا ہوا ہے، تو یہ لطف خدا ہے. جو نبی کے دل کو معصوم کر سکتا ہے، نبی کو معصوم کر سکتا ہے، نبی کو تقویٰ دے سکتا ہے، نبی کو نبوت دے سکتا ہے، سارا کچھ دے سکتا ہے، وہی خدا ہمیں بھی سارا کچھ دے سکتا ہے. اس سے مانگنا چاہیے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک آہستہ صلوات پڑھیں، دیکھوں وہ کیسی ہے.